ہم سورۃ الفتح تک پہنچ چکے ہیں جو مدنی سورت ہے اور 26ویں پارے میں واقع ہوئی ہے۔ اس سورت کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو پسند فرمایا، اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ دنیا و ما فیہا میں جو کچھ ہے، یعنی دنیا میں اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، اس سب سے زیادہ مجھے یہ سورت محبوب ہے۔ جس رات یہ نازل ہوئی اس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور وہ سورہ فتح ہے۔ حدیبیہ کے واقعے سے واپسی کا سفر تھا، اس وقت یہ نازل ہوئی، اور اسی میں پیش آنے والے واقعات پر اس میں تبصرہ موجود ہے۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے، اور غزوہ احزاب کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پیشگوئی فرما دی تھی کہ اب قریش والے تم پر چڑھ کر نہیں آئیں گے، بلکہ تمہارے پاس باری ہوگی، یعنی یہ کہ اب مسلمان ہیں جو پیش قدمی کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور آپ کو خواب میں، نبی کا خواب سچا ہوتا، آپ کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں، حالت احرام میں ہیں اور عمرہ فرما رہے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ اکرام کو اس بات کی اطلاع فرمائی اور فرمایا کہ ایسے روانگی کا ارادہ ہے، جو جو ساتھ چلنا چاہے وہ چلے۔ 1400 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہو لیے اس عمرے کے سفر پر، اور جو آس پاس کے بادیہ نشین تھے وہ ساتھ نہ جا سکے، اور انہوں نے اس موقع کو اپنے لیے پریشانی کا باعث سمجھا، اور یہ سمجھنے لگے کہ جائیں گے اور دشمن وہاں موجود ہیں، یعنی قریش، ان سے کعبہ کو خالی کیے بغیر، کروائے بغیر وہاں عمرے کے لیے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے وہ پست ہمتی کا شکار ہوئے اور ساتھ نہ گئے۔ جو صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے 1400 افراد، ان کی نیت عمرے کی تھی اور اپنے ساتھ ہدی کے جانور بھی انہوں نے لیے۔ جب اطلاع ہوئی قریش کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑی حمیت جاہلیہ کا مسئلہ بن گیا، اور انہوں نے کہا کہ تو ہمارے دشمن ہیں اور ہماری تولیت میں ہے کعبۃ اللہ، اور یہ آ کر عمرہ کر کر چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف مسئلہ یہ تھا کہ عربوں کا قدیم دستور تھا کہ کوئی دشمن بھی آئے تو اسے کعبۃ اللہ سے نہیں روکا جا سکتا۔ اب ان دو مسائل میں دو طرف کے کہیے کہ دباؤ میں وہ شکار تھے۔ بہرحال انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ عمرہ ہم کرنے نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کو طویل بناتے ہوئے جدہ کی طرف سے، جو شمیسیہ کا علاقہ ہے آج کل، وہاں حدیبیہ کا مقام واقع تھا، تو حدیبیہ پر آپ نے جا کر پڑاؤ ڈالا، اور حدود حرم سے پہلے، اور وہاں پر پھر مذاکرات کے لیے مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ لوگ آئے، اور یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے مذاکرات کیے۔ اول یہ ہوا ان مذاکرات کے باہم اکٹھے ہونے سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، چونکہ بنو امیہ ہی کے لوگ اس وقت وہاں کے حاکم تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی قبیلے سے تعلق تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی میں کچھ تاخیر ہو گئی، اور یہاں افواہ پھیل گئی، یہ خبر عام ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اسی مقام حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے تمام جانثار صحابہ اکرام سے بیعت لی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور بیعت اللہ ان نفرہ، اس بات پر بیعت کہ ہم میں سے کوئی بھاگے گا نہیں، یا بیعت علی الموت سے بھی اسے تعبیر کیا جاتا۔ اور اس بیعت میں تمام صحابہ اکرام آتے جاتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھتے تھے اور بیعت کرتے تھے اس بات پر کہ ہم یہاں بدلہ لے کر واپس جائیں گے۔ بے سر و سامانی کا عالم ہے، کوئی ہتھیار تو ساتھ ہے نہیں، عمرے کی نیت سے آئے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ جو جذبہ جہاد تھا، اور صحیح معنی میں کہیے کہ جذبہ شہادت تھا، وہ غالب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی اپنے ہی دوسرے دست مبارک کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور بیعت کی، اور اس دوران یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضرت عثمان خیریت سے ہیں، وہ واپس تشریف لے آئے، تو اس کی تو نوبت نہیں آئی، مگر یہ جو مسلمانوں کا جذبہ جہاد تھا، اس کی ایسی دھاک بیٹھ گئی کفار پر کہ وہ جو کچھ چاہتے تھے وہ نہ کر سکے۔ ان میں سے بعض جذباتی لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ یہ سارے یہاں موجود ہیں اس وقت، ان کی ساری قیادت موجود ہے، تو ان پر حملہ آور ہونا چاہیے، اور کوشش بھی ایک کی ان لوگوں نے کہ رات کے وقت ایک دستے نے حملہ کیا مسلمانوں کے اوپر، صحابہ اکرام نے ان سب کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کو چھوڑ بھی دیا، واپس بھی جانے دیا۔ تو اس سے اور زیادہ ایک دھاک بیٹھ گئی ان کی شجاعت کی، بہادری کی، جمع ہمتی کی، کہ مکے میں آ کر، مکے کے قریب آ کر وہاں کے باشندوں کو گرفتار بھی کیا، اور وہاں بغیر کسی ہتھیار کے اس طرح سے یہ قوت کے ساتھ، عزم کے ساتھ بیعت علی الجہاد کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ تھی جس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے والوں کی رہی صحیح قوت کو بھی توڑ دیا۔ بہرحال ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان دب کر معاہدہ کر رہے ہیں،
اور یہ صلح کی جو شرائط ہیں وہ ایسی ہیں جو مسلمانوں کے حق میں نہیں جا رہی، جس میں اس طرح کی شرائط بھی تھیں کہ اگر کوئی مدینہ منورہ سے شخص وہ آ جائے گا مکہ تو اسے مکہ والے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے، مگر اگر کوئی مکہ سے واپس آ جائے یعنی ایمان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کرنا چاہے مدینہ منورہ کی جانب تو مدینے والے اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کے باوجود، اور وہاں کچھ واقعات بھی ایسے پیش آئے کہ جب بسم اللہ لکھوائی گئی معاہدے کے آغاز میں تو سرداران قریش نے کہا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم سے تو ہم واقف نہیں ہیں، تو آپ کیوں لکھیے کہ بسمک اللہم، بس اس سے زیادہ اور یعنی الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے گا۔ پھر محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ کروا دیا گیا۔ ان ساری باتوں کو دیکھ کر صحابہ اکرام کا جذبہ جہاد اور ان کی جو ہمت تھی اسلام کی نصرت کے لیے، اس میں بعض اوقات بعض لوگوں کی زبان سے ایسے الفاظ بھی نکل گئے، انہوں نے کہا کہ کیا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں جو ہم دب کر صلح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں حق پر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی بعد میں، اگرچہ مسلمانوں کے دل غمزدہ تھے، اس صلح کے بعد یہ آیات نازل ہوئی جس میں اسے فتح مبین سے یعنی واضح فتح سے تعبیر کیا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ معاہدہ اسے فتح مبین کہا جا رہا ہے؟ یعنی جو کچھ ہوا ہم دب کر ایک معاہدہ کر کر واپس جا رہے ہیں، عمرہ بھی ہم نہ کر سکے، اگلے سال آ کر عمرہ قضا کرنے کا معاملہ طے پایا تھا، اور یہ طے پایا تھا کہ 3 دن کے لیے مشرکین مکہ خالی کر دیں گے اور مسلمان بغیر ہتھیار کے آئیں گے اور آ کر حرم میں صحن حرم میں عمرہ اپنا مکمل کر کر واپس چلے جائیں گے۔ ایسے ہی ہوا، اگلے سال پھر 7 ہجری کو وہ عمرہ قضا کیا گیا۔ تو اس پر حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہم اس کو فتح سے تعبیر کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ اعظم الفتوح ہے، تمام فتوحات کے لیے سب سے بڑی فتح کا دروازہ ہے جو اللہ نے کھول دیا۔ اور ایسے ہی ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ ایک معاہدہ ہو جائے، اور معاہدے میں طے کیا گیا تھا کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، اگرچہ یہ معاہدہ پھر بعد میں مشرکین مکہ کی طرف سے توڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کم از کم 2 سال وہ دستیاب ہوئے جس میں انہوں نے کھل کر دعوت کا کام اسے عام کیا۔ تمام شاہان و ملوک، عرب کے جتنے بادشاہ تھے یا عرب سے باہر جو بادشاہ تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے۔ پھر ساتھ ساتھ ایک خطرہ مسلمانوں کے لیے مسلسل یہ تھا کہ اگر وہ مکے والوں سے جنگ کرتے ہیں تو خیبر کے یہودی وہ نقصان پہنچائیں گے، اور اگر خیبر والوں سے جنگ کرتے ہیں تو مکے کے جو مشرکین ہیں وہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال حکمت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید کے ساتھ، مکے والوں سے عدم جنگ کا معاہدہ کر لیا، اور اس کے بعد واپس جاتے ہی اگلے سال جو ہے پھر وہ خیبر فتح کیا، اور اس سے اگلے سال مکہ واپس فتح ہوا۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ ہے، 7 ہجری میں خیبر، اور پھر اسی طرح سے عمرہ قضا، اور 8 ہجری میں پھر مکہ فتح ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو ان ساری فتوحات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک پیش خیمہ بنا دیا تھا۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بہت محبوب تھی، صحابہ اکرام کو بھی یہ صورت بہت محبوب تھی کہ ان کی ساری قربانیاں وہ رنگ لا رہی تھیں، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کارآمد کر دیا تھا، اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی قربانیوں اور ایثار کے ثمرات وہ آیا چاہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بلا شبہ ہم نے آپ کو دے دی ہے فتح واضح۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی بخش دے آپ کے لیے آپ کے پچھلے تمام گناہ، وما تاخر، اور وہ جو بعد میں ہوں۔ 2 تعبیرات ہیں اس کی، ایک یہ کہ ضم سے مراد ہے خلاف اولا، جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا، اس لیے کہ نبی سے کسی کے گناہ کا صدور یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری بات مفسرین نے لکھی کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کی قیادت فرما رہے، تو جماعت صحابہ کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کل صحابہ اکرام کو بھی بخش دیا گیا، اللہ نے ان کو مغفور بنا دیا۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو یہاں شریک تھے ان کو مغفور بھی بنا دیا، کہ ان کے جیتے جی انہیں یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو بخش دیا گیا۔ اور بعض روایات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اصحاب شجرہ ہیں، جن لوگوں نے بیعت کی تھی مجھ سے درخت کے نیچے، اب وہ جو چاہیں کریں، اللہ نے انہیں بخش دیا، ان کی اگلی زندگی، ان کی پچھلی زندگی، سب کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ مگر صحابہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا کہ انہوں نے بعد میں بھی پوری زندگی راز بازی کے ساتھ اور دین کے اعلیٰ اصولوں کو اپنے عمل میں ڈالتے ہوئے گزاری۔ فرمایا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ، یعنی آپ کی کل جماعت کے اگلے پچھلے گناہ ہم نے معاف کر دیے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اللہ نے پوری کی اپنی نعمت آپ پر، علیکا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مستقیما، اور آپ کو ہدایت دے دی سیدھے راستے کی۔ مراد کیا ہے کہ آپ کے بعد بھی آپ کے صحابہ وہ سیدھے راستے پر قائم رہیں گے، اور اسی طرح سے دین مستقیم، دین حنیف
حنیف دین اسلام وہ ترقی کرتا چلا جائے گا، اور بہت کم عرصے کے اندر مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی بڑی فتوحات سے نوازیں گے۔ اسی صورت میں وہ آیات بھی ہیں جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں روم و فارس کی فتوحات کی خبر بھی دے دی گئی، یعنی جو دو سپر پاورز تھیں اس وقت کی، آپ کہیے کہ معلوم دنیا کی فتح ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہو جائے گی، اس کی خبر اس صورت کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا خوب زبردست مدد کرنا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، وہی اللہ جس نے نازل کر دیا تسکین کو فی قلوب المومنین، اہل ایمان کے دلوں میں۔ جب کفار چاہتے تھے کہ مٹ بھیڑ ہو جائے، اللہ چاہتا تھا کہ اس موقع پر ایک ایسی صلح ہو جو آگے کی فتح کا ذریعہ بن جائے، تو اللہ نے اہل ایمان کے دلوں کو تسکین عطا کر دی۔ لِيَزْدَادُوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں ایمان میں اپنی ایمان کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر تمام آسمانوں اور زمین کے۔ واللہ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہ سب اللہ نے اس لیے کیا لیدخل المومنین والمومنات، تاکہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں کو جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، تاکہ دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو، وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور بے شک اس اللہ کے ہاں تو بڑی کامیابی ہے، یعنی جنت ہی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی فتوحات یہ تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے، اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ عذاب دے منافقین کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں برا گمان کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انا عند ظنِ عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ انسان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے، یعنی یہ کہ ہر وقت کسی اندیشے کا شکار رہنا یہ اچھی چیز نہیں۔ جس طرح کا گمان انسان رکھے گا اللہ کے ساتھ، اس طرح کا معاملہ اللہ اس کے ساتھ فرمائیں گے۔ ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکمت ہے نا، اس کو سامنے رکھا جائے۔ وہ فرماتے تھے کہ جوانی کے زمانے میں جب انسان کے قوا مضبوط ہوں اور صحت کا عالم ہو، اس وقت چاہیے کہ خشیت کو اپنے اوپر طاری رکھے، اور جب بڑھاپا آ جائے یا اسی طرح سے کہ موت کے کچھ آثار ہوں یا یہ کہ کچھ ضعف و کمزوری یا بیماری کا عالم ہو، تو اس وقت رحمت کی، اللہ کی رحمت سے زیادہ انسان کو امید رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی فرماتے ہیں مشائخ کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف اچھا کرواؤ، اللہ سے ڈرانا، اتنا ڈرانا کہ لوگ مایوس ہو جائیں اور ہر بات پر خوف طاری رہے، یہ اللہ کے ساتھ ایسا سوء ظن ہے کہ پھر اللہ ویسے ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ جو دین کے معاملے میں سختی کرتا ہے، اللہ بھی اس کے لیے معاملات کو سخت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، اللہ کی مغفرت کی امید رکھتے ہوئے، لوگوں کو اللہ کی محبت سے سرشار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق محبت پر استوار ہوگا تو اللہ بھی محبت والا معاملہ فرمائیں گے۔ کافروں، منافقوں اور مشرکوں کا جرم کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ غلط گمان رکھتے ہیں۔ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہوں نے برا گمان کیا تو انہی کے ساتھ ہے بری گردش، انہی کے اوپر ہے بری گردش، یعنی انہی کے اوپر برائی آ کر رہے گی۔ وغضب اللہ علیہم، اور غضبناک ہوا اللہ ان کے اوپر، ولعنہم، اور اللہ نے لعنت کی ان کے اوپر، وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور ان کے لیے تیار کی جہنم، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ مبشرن، اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وہ نذیرن، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ گواہی دینے والے ہیں، آپ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی فضیلت اور افضلیت کی گواہی دیتے ہیں۔ آپ کا یہ فرمان ہے کہ یہ امت مرحومہ ہے، اللہ نے اس پوری امت پر رحم فرمایا ہے، اس کے ساتھ خاص شفقت کا معاملہ فرمایا۔ روز قیامت بھی آپ گواہی دیں گے ان کے حق میں اور ان کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ اور بشیر ہیں آپ، مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور ڈر سنانے، خبردار کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول پر، وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، اور یہ کہ تم ان کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی توقیر کرو، عزت و احترام میں کمی نہ آنے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور آپ کی جناب میں ادنا
لغزش بھی، آپ کی جناب میں ادنا بے ادبی بھی تمہارے ایمان کے لیے بہت خطرہ ثابت ہو سکتا ہے. وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو. بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح و شام. ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یبایعونک، جو بیعت کرتے تھے آپ سے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ تو اللہ سے بیعت کر رہے تھے. یعنی رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی مدد، دین کی مدد اللہ کی مدد ہے. یہ ایک تعبیر ہے، یعنی فضیلت دینے کا انداز ہے. تو فرمایا کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. بڑی سعادت حاصل ہو گئی، کتنی بڑی بات ہے سوچیے. اور اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کے تعویلی معنی، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے معنی کیا، اللہ کی تائید ان کے ساتھ تھی. جیسے حدیث میں آئے ید اللہ علی الجماعہ، کہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے، کل مسلمان صحیح الاعتقاد مسلمان جنہیں اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، ان کے اوپر اللہ کی تائید ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی نصرت ہے. صحیح الاعتقاد مسلمانوں کے ساتھ تا قیام قیامت اللہ کی نصرت رہے گی. لفظ بیعت استعمال ہوا. بیعت کا کیا مطلب ہے؟ بیعت کہتے ہیں اصل میں تو یہ بیع و شرع سے ہے، خرید و فروخت. ایک آدمی کہتا ہے بیع تو میں نے بیچا، دوسرا کہتا ہے واشتری تو میں نے خریدا. تو ایک بیع و شرع ہے، خریدنا اور بیچنا ہے. تو انسان اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اللہ خریدنے والے ہیں. کس کے عوض؟ جنت کے عوض. کس کو بیچتا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے، اپنے جان و مال کو، اپنی صلاحیتوں، اپنے اوقات کو اللہ کے راستے میں لگانے کا عہد کرتا ہے. اسے کہتے ہیں بیعت. باقی یہ کہ اس کی کئی قسمیں ہیں، حدیث کی کتابوں میں وہ اقسام بیعت ذکر ہوئی ہیں. بڑی بڑی قسمیں کیا ہیں؟ ایک وہ ہے جسے بیعت اسلام کہتے ہیں، اور یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کہ جو اسلام میں آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھاتے تھے، یہ بیعت اسلام ہے. اسی طرح سے پھر جو مسلمان ہیں ان کو کسی گناہ کے چھوڑنے پر آمادہ کرنا، یعنی ان کی توبہ کروانا اور اس کے بعد ان کو آگے کے لیے نصیحت کرنا، اسے بیعت توبہ کہتے ہیں. اور اسی کو بیعت ارشاد بھی کہتے ہیں، جو آج مشائخ کے یہاں رائج ہے. ہمارے سلاسل تصوف میں جو رائج بیعت ہے وہ یہی بیعت ارشاد ہے. پھر اسی طرح سے کسی خاص شخص سے کسی خاص موقع پہ کسی خاص بارے میں بیعت لینا، یہ کہ اس کے اندر دیکھا کوئی برائی ہے، اس سے کہا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، اس بات پر مجھ سے عہد کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی بیعت لی. اسی طرح سے خاص مواقعوں کی خاص افراد کے لیے کوئی نصیحت تلقین، اس کو بھی بیعت سے تعبیر کیا. پھر اسی طرح سے ایک بیعت وہ ہے جو کہ کسی لشکر کا کمانڈر جو جہاد کرنے والے مجاہدین کا امیر ہو وہ بیعت لیتا ہے، اس کو بیعت جہاد کہتے ہیں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ مسلح افراد کا ایک دستہ ہو، جس کے پاس یہ کیفیت ہو کہ اس کے پاس مسلح افراد کا، یعنی ہر بیعت کی ایک شرط ہے نا. اسلام کی بیعت اس کے لیے کلمہ شرط ہے. اسی طرح سے توبہ کی بیعت اس کے لیے جو مراسم طے ہوئے، یعنی 1400 سال گزرے مسلمانوں کو، تو اس میں اس کا ایک سلسلہ ہوا کہ ایسا آدمی جس کی خود تربیت ہوئی ہو اور دوسروں کی تربیت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہو، تو اس کے بڑے مشائخ اس کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ مجاز بیعت ہے. اسی طرح سے فقہاء نے اس آدمی کے لیے بیعت جہاد کے لیے کیا شرائط ہیں تو تفصیلات مرتب کی. بتایا کہ ایسا آدمی جس کے پاس ایسا دستہ ہو جو غلبہ دین کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے، اسی طرح سے کفار سے لڑنے کے لیے اپنے پاس ایک طاقت رکھتا ہے، ایک مسلح دستہ رکھتا ہو، جس کو ذو منع کہتے ہیں. تو ذو منع آدمی وہ بیعت لیتا ہے، وہ بیعت جہاد ہے. جیسے کہ تحریک شہیدین کا واقعہ معروف ہے بر صغیر کا، تو وہاں پہ شاہ اسماعیل شہید اور اسی طرح سید احمد شہید رحمہم اللہ، تحریک شہیدین ان سے منسوب ہے، انہوں نے بیعت لی تھی. اسی طرح سے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت کے تمام مشائخ اور بزرگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے، وہ بیعت جہاد تھی. وہ امیر المومنین ہوئے اور امیر جہاد ہوئے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جس میں بیعت کرنے والوں میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند ہیں وہ بھی شریک تھے. اسی طرح سے اور بڑے بڑے حضرات سارے شریک تھے، اور انہوں نے جنگ کی، جہاد کیا باقاعدہ انگریز کے خلاف. یہ بیعت جہاد ہے. ذو منع ہو جائیں تو جنگ کریں گے، اور جنگ کرنے والے سارے لشکر سے جو امیر بیعت لیتا ہے اپنی اطاعت کی، وہ بیعت جہاد کہلاتی ہے. اس کے بعد ایک بیعت ہے جس کو بیعت امارت کہتے ہیں. بیعت امارت کا مطلب یہ ہے کہ کہیں مسلمانوں کا علاقہ ہے اور وہاں عباد و بلاد پر، علاقے پر، ایک زمین کے خطے پر اور وہاں کے بسنے والوں پر ایک آدمی ہے جس کا حکم چلتا ہے، وہ ان کے تابع ہیں، جیسے رعایا ہے اور وہ ایک حاکم ہے. تو جو حاکم ہوتا ہے وہ امیر المومنین کہلاتا ہے، وہ بیعت لیتا ہے، یہ بیعت امارت کہلاتی ہے. تو اس طرح مختلف بیعتیں تھیں. یہاں جو بیعت لی گئی تھی وہ بیعت جہاد تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امیر ریاست کی حیثیت بھی حاصل تھی. اور آپ کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت خلافت و بیعت امارت لی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور اسی طرح سے بعد میں خلفاء بیعت خلافت یعنی بیعت امارت لیتے رہے تھے.
فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ کے اوپر، یعنی اللہ کی نصرت ان کے ساتھ تھی۔ فمن نکسا، پھر جو کوئی عہد شکنی کرے، فإنما ينقص علی نفسی، تو بے شک وہ عہد توڑتا ہے اپنے ہی لیے نقصان کرتے ہوئے۔ فإنما ينقص، وہ عہد شکنی کرتا ہے، علی نفسی، اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ ومن اوفا، اور جو کوئی عہد کو پورا کرے، بما عاہد علیہ اللہ، اس کے ساتھ جیسے اللہ نے اس سے عہد لیا تھا، جیسا کہ اس نے اللہ سے عہد کیا تھا، فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب اللہ سبحانہ و تعالی ان کو ان کا اجر دے گا پورا بڑا۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، ان قریب کہیں گے آپ سے وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے دیہاتیوں میں سے، آس پاس کی بستیوں کے لوگ، شغلتنا اموالنا، ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں نے۔ جب واپس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ مدینہ منورہ، تو اس وقت یہ دیہاتی آ کر کہنے لگے کہ ہم آنا چاہتے تھے مگر نہ آ سکے، واہلونا، اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کیا، فاستغفر لنا، تو ہمارے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اللہ فرماتا ہے اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجیے آپ ان سے، فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کون ہے جو اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے بالمقابل کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا، اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، او اراد بکم نفع، یا تمہیں نفع فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے، بل، کہہ دیجیے کوئی نہیں ہے، کان اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ جو تم عمل کرتے تھے اس سے باخبر ہے، یعنی تمہارا عذر سیدھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کیا تھا، ان لن ينقلب الرسول، کہ نہیں لوٹیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس، والمؤمنون، اور اہل ایمان، الی اہلیہم ابدا، اپنے گھر والوں کے پاس کبھی بھی واپس، یعنی تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور ان کا مکہ جانا تو ایسا ہے کہ خود اپنے دشمن کے پاس نہتے جا کر اپنے آپ کو حوالے کر دینا، تو یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اس خیال سے تم لوگ ساتھ نہیں گئے تھے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات مزین کر دی گئی تھی تمہارے دلوں میں، وَظَنَنْتُمْ، اور تم نے گمان کیا تھا، ظَنَّ السَّوْء، برا گمان کرنا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی ہلاک ہونے والے لوگ۔ معلوم ہوا برا گمان ہوتا ہے تو ہلاکت سے انسان دوچار ہوتا ہے، گمان کو اچھا رکھنا چاہیے، اللہ کے ساتھ اپنے گمان کو سب سے اچھا رکھنا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو شخص ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، و رسول ہی، اور اس کے رسول پر، فإنا اعتدنا، تو بے شک ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین سعیرا، ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یغفر لمن یشاء، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے مخلف، یعنی جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا وہ لوگ، اذا انطلقتم الی مغانم لتاخذوها، جب تم چلو گے حاصل کرنے کو غنیمتوں کو، غنیمت کے مال کو حاصل کرنے کے لیے جب تم چلو گے، تو کیا ماجرا ہے یہاں پر؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے صلح کرائے تھے، اور اب آپ کا ارادہ تھا اگلے سال خیبر کی طرف پیش قدمی کا، اور خیبر چونکہ پورے عرب میں سب سے زیادہ آسودہ حال علاقہ تھا، بہت کچھ مال غنیمت وہاں مال موجود تھا اور سامان دنیا موجود تھا، تو یہاں اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہود جو ہیں وہ کوئی لڑنے کی قوت ایسی رکھتے نہیں تھے، تو مسلمان پورے عرب کو تو تابع کر چکے، اب جب اس خیبر کے قلعوں کی طرف جائیں گے تو بہت مال غنیمت ہاتھ آئے گا، یہ سب کو پتا تھا۔ تو اب یہ لوگ کہیں گے آپ سے، وہی اعراب جو پہلے ساتھ نہیں گئے تھے، اب کہیں گے کہ ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس سفر میں تو مال غنیمت ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے فرما دیا تھا، قرآن حکیم میں یہ آیت کے طور پر بات موجود نہیں، حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ صرف خیبر کی مہم پر وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ کی مہم پر آپ کے ساتھ تھے، اور جو وہاں نہیں گئے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے منع کر دیا اس بات سے کہ وہ خیبر کی مہم پر شریک ہوں۔ تو یہی صحابہ کرام، 1400 صحابہ کرام، یہ پھر خیبر کی مہم پر ساتھ گئے، اور بہت کچھ مال اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں عطا فرمایا۔ اس سے مسلمانوں کے دونوں طبقات یعنی انصار اور مہاجرین و انصار، ان کے ہاں خوشحالی آ گئی، اسی طرح سے بڑے باغات ان کی ملکیت میں آئے، بہت سے غلام ان کی ملکیت میں آئے، سونا چاندی بہت کچھ ان کی ملکیت میں آیا، یہاں تک کہ کئی سال کا ذخیرہ سامان کا مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ تو یہ کہیں گے اس موقع پر آپ سے کہ ہم بھی ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ضرونا، ہمیں چھوڑیے، نتبعکم، یعنی ہمیں بھی اجازت دیجیے اس بات کی، نتبعکم، کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں۔ قرآن حکیم کا یہ مقام اس اعتبار سے خاص ہے کہ یہاں لفظ کلام اللہ استعمال ہوا ہے حدیث کے لیے، بہت منفرد مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ، حالانکہ قرآن حکیم میں یہ کہیں نہیں لکھی ہوئی بات، یہ تو حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو
حدیبیہ میں ساتھ تھا وہی ہے خیبر میں ساتھ جانے والے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائیں گے۔ اللہ یہاں اس بات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوائی گئی تھی اسے کلام اللہ سے تعبیر فرما رہے ہیں، یعنی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک چیز۔ تو حدیث کا مفہوم بھی چونکہ اللہ ہی کی منشا پر ہے، اللہ ہی کے کلام پر مبنی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن حکیم یہ وحی متلو ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور حدیث مبارکہ اس کے معنی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ مبارکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کہ بدل دیں اللہ کے کلام کو، اللہ کے اس فیصلے کو جو اللہ نے کر دیا اور اپنے رسول کو باخبر کیا۔ قل لن تتبعونا، ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ہمارے ساتھ نہ جاؤ گے، کذالکم، اسی طرح تم رہو گے، یعنی پھٹے حالوں رہو گے، تمہیں ساتھ نہیں جانا نصیب ہوگا۔ قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ نے پہلے فرما دیا تھا، کہاں فرمایا؟ آپ کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فسیقولون بل تحسدوننا، اب جب انہیں محروم کر دیا گیا، روک دیا گیا، تو اب یہ لوگ کہیں گے، یہ بات بھی جو انہوں نے بعد میں کہنی تھی اللہ نے اس کو ایک پیشگوئی کے طور پر ذکر کر دیا کہ یہ مسلمانوں سے یعنی صادق الایمان اور السابقون الاولون مہاجر و انصار صحابہ سے کہیں گے کہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، اس لیے ہمیں چھوڑے جا رہے ہو، تم نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی مال مل جائے، تو بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، نہیں بلکہ ان کا حال یہ ہے کہ بہت تھوڑا سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، کہہ دیجیے ان لوگوں سے دیہاتیوں میں سے جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا یا جو پیچھے رہ گئے تھے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب تم بلائے جاؤ گے ایک قوم کی جانب جو بڑے سخت ہیں، زور آور ہیں، یعنی لڑنے والے ہیں۔ اس سے مراد وہ جو حوازن کے قبائل ہیں فتح مکہ کے موقع پر جن سے پھر بعد میں جنگ ہوئی تھی، ان کے بارے میں پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ اگر واقعی تم چاہتے ہو کہ جہاد میں شریک ہو تو پھر خیبر میں تو نہیں جا سکتے، ایسا کرو اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ ساتھ ہو جانا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر گئے تھے، وہاں ایک جنگ ہوگی، یعنی فتح مکہ پر تو نہیں، واپسی پر جب حوازن کے قبائل سے جنگ ہوگی تو اس موقع پر آپ جو ہے اپنی اپنی شجاعت دکھا لیجئے گا۔ ستدعون، تم بلائے جاؤ گے ان قریب، یعنی حکم جہاد ہوگا، اذن جہاد ہوگا، الی قوم اولی باس، ایک ایسی قوم کی طرف جو بڑے لڑنے والے ہیں، شدید سخت ہیں لڑنے کے اعتبار سے۔ غزوہ حنین، حوازن و ثقیف کے قبائل کی طرف اشارہ۔ تو قاتلونہم، تم ان سے لڑو گے، او یسلبون، یا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، ان میں سے بعض کو اللہ نے ایسی اسلام کی توفیق دی، یا یوں کہ حنین پر جنگ ہوئی اور مکہ کے فتح ہونے کے موقع پر وہ لوگ ایسے ہی ہتھیار ڈالنے والے تھے۔ فَإِن تُطِیعُوا، اگر تم اطاعت کرو گے، یؤتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اصل مقصود جہاد کا تو اجر ہے، نہ کہ مال غنیمت۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے، کما تولیتم من قبل، جیسے اس سے پہلے تم نے روگردانی کی، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ لیس علی الاعمی حرج، نہیں ہے کوئی اعتراض اور نہیں ہے کوئی گناہ کسی اندھے پر، ولا علی العارج حرج، اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی مریض بیمار آدمی پر کوئی گناہ ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو جہاد سے رخصت دی گئی۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ، تو اللہ داخل کرے گا ان کو جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ومن یتولی، اور جو کوئی روگردانی کرے، یعذبہ عذابا الیما، اللہ اس کو عذاب دے گا، سخت دردناک عذاب۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے، اذ یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ یہ درخت کافی عرصے تک قائم رہا، بعد میں جس درخت کے نیچے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت میں دیکھا کہ لوگ جا کر وہاں سے تبرک کرتے ہیں اور بدعات کا شکار ہو رہے ہیں، توہم کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس درخت کو پھر آپ نے کٹوا دیا تھا۔ تو فرمایا کہ اس درخت کے نیچے جن لوگوں نے آپ سے بیعت کی تھی خاص موقع پر، اصحاب شجرہ بھی انہیں کہا گیا کہ جو بیعت رضوان میں آپ کے ساتھ شریک تھے، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جانچ لیا جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کے خلوص کو جانچ بھی لیا، ظاہر بھی کر دیا۔ اور دیکھیے وہ لوگ جو سرکش لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد صحابہ اکرام کے حالات بدل گئے اور یہ کہ نعوذ باللہ چند بچ گئے باقی دین چھوڑ گئے، ایسی سرکش باتیں ہیں۔ قرآن حکیم بتا رہا ہے کہ اللہ نے جانچ لیا، اللہ نے ان سب کو اپنی طرف سے رضا کا پروانہ دے دیا۔ اللہ تو مستقبل کے علم کو بھی جانتا ہے، تو یہ اصل میں اللہ کے علم کے بالمقابل آتے ہیں۔ جو صحابہ اکرام کے ایمان پر معترض ہوتے ہیں وہ اللہ کی صفت علم پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کس کا ایمان محفوظ رہے گا؟ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ظاہر کر دیا جو خلوص ان صحابہ کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ علیہم، اور نازل کی اللہ نے سکینت ان کے دلوں پر، واصابہم فتحا قریبا، اور ان کے لیے بدلے میں دے دی ایک قریبی فتح۔
دل ہارے ہوئے تھے اور دل بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم ایک معاہدہ ایسا کر کر آئے ہیں جس میں بظاہر مسلمان دب کر معاہدہ کر رہے تھے، مگر اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ تمہارے لیے قریبی فتح کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، یعنی ایک چند ہی سال، یعنی 2 سال گزریں گے تم آؤ گے اور آ کر مکہ کو فتح کر لو گے۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، انہیں بدلے میں دے دی، کس چیز کے بدلے میں؟ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور آپ نے جو فرمایا اس پر انہوں نے سر تسلیم خم کیا، تو اللہ نے انہیں بدلے میں فتح دے دی قریبی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور ایسی غنیمت کے مال بھی دے دیے جن کو تم حاصل کرو گے، یعنی فتح خیبر کی پیشگوئی کر دی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا بہت سی غنیمتوں کا جنہیں تم حاصل کرو گے۔ اب دیکھیے اس وقت تو یہ صورت مستقبل کی واضح نہیں تھی، اور صحابہ اکرام اگر اس کو یوں بھی دیکھیں کہ مکہ فتح ہوگا تو مکہ میں بھی اتنا مال غنیمت نہیں تھا، یہاں فتح ایک اور غنیمت کا مال یعنی خیبر کے موقع پر، اور اس میں بھی بہت زیادہ اس کا ہونا کہ افراد تھوڑے سے ہیں، وہ 1400 افراد ہی کے لیے خاص کر دیا گیا، ورنہ یہ ہے کہ اذن عام ہوتا تو بہت سے لوگ اور ساتھ ہوتے تو پھر مال اتنا نہیں ہوتا کہ سب کے پاس اتنا آئے۔ تو یہاں بتایا کہ تمہارے لیے کثیر ہو جائے گا، لوگ تھوڑے ہوں گے تم اسے حاصل کرو گے، یاخذونہا تم اسے حاصل کرو گے، یعنی وہ لوگ جو اس سفر پر ساتھ تھے۔ فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اور اللہ نے اس کو تو تمہارے لیے فوراً کر دیا، یعنی ایک فتح تمہیں فوراً دے دی ہے۔ وہ فوری فتح کون سی تھی؟ کہ وہاں سے جو دستہ آیا کافروں کا اس نے حملہ کیا، اس کو بھی انہوں نے قید کر لیا اور گرفتار کر کر واپس کیا، بھاگ بیٹھ گئے، یہ بھی تو فتح سے کم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ دب کر معاہدہ کر رہے ہو، اللہ اس کو بھی فتح قرار دے رہے ہیں کہ یہ فتح تو اللہ نے تمہیں فوراً ہی دے دی ہے۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، مکے والوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ہو جائے ایک نشانی اہل ایمان کے لیے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ ہدایت دے تمہیں سیدھے راستے کی، یعنی آگے مستقبل میں بھی مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی صراط مستقیم پر قائم رکھیں گے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، ان آیات کے پیش نظر، یعنی جس طرح سے یہاں بھی فرمایا اور آغاز میں فرمایا کہ مسلمانوں کو اللہ نے صراط مستقیم دے دی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا سامان اطمینان تھا کہ ایک طرف تو فتح کی نصرت کی خبر بھی آ گئی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ میرے بعد بھی، میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے ساتھیوں کو، میرے ایمان لانے والے ساتھیوں کو اللہ سبحانہ و تعالی راہ راست پر صراط مستقیم پر قائم رکھیں گے، اس کی بھی بشارت ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا علیہا، اور وہ دوسری مال غنیمت جس پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے ہو۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اور غنیمتوں سے مراد، اور جنگوں سے مراد یہ ہے روم و فارس کی فتحیں، جو قیصر و کسریٰ کی سلطنتوں کو، اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز، ان کو جو تم فتح کرو گے۔ اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے یعنی 40 سال کے اندر یہ سارے واقعات پیش آئے، اور 3 بر اعظموں تک مسلمانوں کی حکومت پھیلتی چلے گئی۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ نے ان کا بھی احاطہ کر رکھا ہے، وہ دشمن بھی ابھی تمہارے سامنے نہیں ہے، وہ ٹارگٹ بھی تمہارے سامنے نہیں ہے، مگر اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر لڑیں گے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین مکہ، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ اپنی پیٹھ دکھا کر ضرور بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا، پھر وہ نہیں پائیں گے کوئی دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ کوئی مددگار۔ سُنَّتُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ، اسی طرح سے اللہ کا دستور طریقہ ہے جو پچھلوں کے بارے میں بھی پورا ہو چکا ہے، یعنی پہلے بھی اہل ایمان کی اللہ نے نصرت کی ہے، اور اپنے نبی کی نصرت کرتا ہے اللہ۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی اللہ جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، یعنی اس موقع پر ببطن مکہ، وادی مکہ میں، یعنی حدیبیہ کے موقع پر مقام پر تمہاری جنگ نہ ہوئی ان سے دو بدو، من بعد ان اسفرکم علیہم، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا۔ وہ جو ایک گروہ ان کا آیا تھا، حملہ ہوا تھا، اس کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا تھا، تو کہا کہ سب کے باوجود اللہ نے تمہارے ہاتھ ان سے روک دی، ان کے ہاتھ تم سے روک دی، جنگ کی نوبت نہ آئی۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا، اس کا مقصد بھی آگے چل کر بتایا۔ ہم الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور انہوں نے روکا تمہیں مسجد حرام سے، یعنی تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیا۔
वलहदिया माकूफा, और कुर्बानी के जानवर जो तुम लेकर जा रहे थे, हदी के जानवर, उनको भी रोक दिया, यबलुग महिल्ला, इस बात से कि वो अपनी कुर्बानगाह तक पहुंचते, वलौला रिजालुम मोमिनुन। अब ये क्यों किया गया बताया जा रहा है, ये मुशरिकीन मक्का तो हकदार थे इस बात के कि इनको सजा दी जाती, इनको मारा जाता है इस मौके पर, मगर एक मकसद और है, वो ये है वलौला रिजालुम मोमिनुन, अगर ऐसा न होता कि होते कुछ ईमान वाले मर्द व निसाउ मोमिनात, और कुछ ईमान वाली औरतें, माजूफ है मक्का में, जो दरपर्दा ईमान लाए थे और वहां मौजूद थे, और अभी मुसलमानों को ये मालूम नहीं था कि ये भी ईमान ले आए। बहुत से अफराद ऐसे थे जो इस दौरान ईमान ला चुके थे, मक्का में मुकीम थे, हिजरत न कर सके थे, और मक्का वालों के दस्ते निगर थे इस एतबार से, तो कहा कि वो वहां मौजूद हैं। लम तालमूहुम, तुम उन्हें नहीं जानते, यानी उनके ईमान से तुम अभी वाकिफ नहीं हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम हमलावर हो, तो इस बात का खतरा था कि अंततऊहुम, कि तुम उन्हें भी रोन डालोगे, कुचल डालोगे, उन्हें भी काफिरों के जुमरे में समझोगे और मार डालोगे। फतुसीबकुम मिनहुम मारतुम बिगैर इल्म, कि फिर इन मुसलमानों के कत्ल करने की वजह से तुम्हें पहुंच जाए कोई तकलीफ बगैर इल्म के। मुसलमान का कत्ल तो अगर बगैर जाने भी किया जाए तो नुकसान का बायस, एक माना। दूसरी बात यह कि फिर जब तुम्हें बाद में इल्म होगा, दूसरे माना यह कि जब तुम्हें बाद में इल्म होगा कि जिन लोगों को हमने मारा उनमें बाज मुसलमान भी थे, तो तुम्हारे लिए इतनी शाक गुजरेगी बात। मुसलमान को जब ये मालूम हो कि उसके हाथों कोई मुसलमान मारा गया, तो ये उसके लिए बहुत तकलीफ का बायस है। ये मारतुन है जिसको जिक्र किया जा रहा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ लगती। तो फरमाया कि इसलिए तुम्हें इजाजत न दी, और इस वक्त ऐसे हालात अल्लाह ने नहीं बनाए कि तुम उनसे लड़ाई करते। लियुदखिलल्लाहु फी रहमतिही, ताकि अल्लाह दाखिल करे अपनी रहमत में मई यशा, जिसको चाहे। वलौ तज़य्यलू, और अगर ऐसा होता कि मोमिन और काफिर अलग अलग हो जाते, लाज़बनल लज़ीना कफरू मिनहुम, तो हम मक्का वालों में से काफिरों को सख्त सजा देते, अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अजाब, यानी तुम्हारे हाथों उन्हें कटवा देते जैसे कि बदर के मैदान में उन्हें कटवाया गया था। इस जाअलल लज़ीना कफरू फी क़ुलूबिहिमुल हमियता, जब पैदा कर ली थी काफिरों ने अपने दिलों में एक हमियत, जिद की कैफियत, हमीयतल जाहिलिया, वो जिद जो जाहिलों में हुआ करती है, या जाहिलियत के ज़माने की, जाहिलियत की हमीयत यानी जो कबाइली अज़बियत है। इसी तरह से ये कि उनको इस्लाम के बिलमुकाबिल जो जज्बा आमादा कर रहा है जंग करने पर, उस मौके पर मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सकीनत से सरफराज किया। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहू, तो अल्लाह ने नाजिल की अपनी सकीनत अला रसूल ही, अपने रसूल पर, व अलल मोमिनीना, और अहले ईमान पर, व अलमहुम कलिमत तक़वा, और इनके लिए लाजिम कर दी तक़वा की बात, यानी जो इनके लिए बेहतर थी। और वो बात क्या थी कि किसी मुसलमान के हाथों कोई मुसलमान कत्ल ना हो जाए। मक्का में जो मुसलमान हो चुके हैं वो तुम्हारे हाथों मारे ना जाएं, ये तुम्हारे लिए तकवा का बायस था। यानी जानते बूझते हुए तो मुसलमान मार ही नहीं सकता किसी मुसलमान को, मगर यहाँ अनजाने में मारे जाते तब भी ये मुत्तकी शख्स की शान के खिलाफ है, एहतियात के खिलाफ है। तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए तकवा की बात को पसंद किया। वकानु अहक्क बिहा, और ये ईमान वाले ही तकवा के ज्यादा लायक थे। वह अहलहा, और इसी के लायक थे, इसके हकदार थे और इसके लायक थे। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शय का खूब जानने वाला है। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़, और तहक़ीक़ अल्लाह ने सच कर दिखाया अपने रसूल के ख्वाब को हक के साथ। इस मौके पर क्या हुआ, ये आयात हैं जो फिर बाद में नाज़िल हुई हैं, यानी एक साल बाद में इसके साथ जोड़ दी गई। एक कौल है मुफस्सिरीन का, दूसरा ये है कि ये भी पेशगोई के तौर पर उसी मौके पर नाजिल कर दी गई थी। और इन आयात में बताया जा रहा है जब वापस लौटे मुसलमान मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा, तो मुनाफिकीन ने कहा कि देखो तुम तो उम्रा किए बगैर आ गए, तो नबी का ख्वाब तो ख्वाब ही रह गया, पूरा नहीं हुआ। उस मौके पर यह आयात नाज़िल हुई और बताया कि अल्लाह ने उसे सच कर दिखाया, ख्वाब सच्चा है, वो झूठा नहीं है। यह अलग बात है, ये नहीं बताया गया था कि इस साल उम्रा होगा या अगले साल होगा। तो अल्लाह ने इसी तरह से उसकी ताबीर को मौखर किया ताकि और बहुत से फवाइद मुसलमानों को दे दे। तो फरमाया अल्लाह ने सच कर दिखाया, सदक़ल्लाहु रसूलहु, अपने रोया बिल हक़, रसूल के ख्वाब को हक के साथ। लतदखुलुन्ना, तुम लाज़िमन जरूर दाखिल होगे, अल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम में, इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो, आमीनीन, अमन के साथ, मुहल्लिकीना रूसकुम, मुंडवाते हुए अपने सरों को, मुक़स्सिरीना ला तखाफून, और बालों को कतराते हुए बगैर इसके कि तुम्हें किसी का खौफ होगा। अगले साल गए हैं 3 दिन के लिए मुशरिकीन मक्का, सारे के सारे चले गए पहाड़ों के ऊपर, और दूर दराज मक्के की उस वादी को, दरमियान के हिस्से को, सहने मक्का और आसपास को खाली कर दिया। मुसलमान आए अमन के साथ, उन्होंने वहां पर उम्रा किया। और उसी मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खास तौर पर उचक उचक कर चलना है, जिसको तवाफ के दौरान एक कंधे को खोलकर तेज दौड़ते हुए चलते हैं, इसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहाबा इकराम को कि सब एक साथ दाखिल हों सहन में, और इस तरह से अपनी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए इस तवाफ को अंजाम दें ताकि मुशरिकीन मक्का पर और धाक बैठ जाए। बाद वालों के लिए भी उसकी याद को बाकी रखा गया कि खास मौके पर इस तरह से वो अपने कंधों को उचकाते हैं।
تو کہا کہ تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوگا. فعلما تو اللہ نے جانچ لیا، ظاہر کر دیا، ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا اور اللہ نے عطا کر دی اس کے قریب ہی تمہارے لیے ایک اور فتح، یعنی اگلے سال پھر مکہ بھی فتح ہو جائے گا. هو الذی ارسل رسولہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی و دین الحق، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، قرآن حکیم دے کر بھیجا اور دین حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پورا مجموعہ شریعت اسلامی، لیظہرہ تاکہ اس کو غالب کر دے، علی الدین کلی تمام دینوں پر. اب اس عرب میں دو دین جمع نہیں ہوں گے، آپ نے فرما دیا تھا کہ اس کے بعد اب دو دین یہاں جمع نہیں ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کو غالب کرے گا، اسلام ہی کی بات مانی جائے گی. چنانچہ فتح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بتوں کو توڑ دینے کا حکم جاری فرما دیا، اور اس موقع پر بھی یعنی فتح مکہ کے موقع پر بھی اور اس کے علاوہ کچھ وقفے کے بعد بھی آپ نے پورے عرب سے بتوں کو ختم کروایا. اور جو بت لگائے گئے تھے ان میں سے بعض قبائل آتے تھے، آ کے کہتے تھے کہ بتوں کے لیے کچھ مہلت دے دیجئے، کہتے تھے کہ 2 سال کم از کم رہنے دیجئے، ہم سے معاہدہ کر لیجئے. پھر آ کے کہتے تھے کہ اچھا 1 مہینے کے لیے اور اس بت کو چھوڑ دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، عرب میں اب 2 دین جمع نہیں ہوں گے. ان بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا. فرمایا کہ اللہ نے سارے دین ختم کیے، ایک دین اسلام کو وہاں عرب میں غالب کر دیا. باقی صرف عرب ہی سے متعلق نہیں ہیں، اس کے علاوہ کل روئے ارضی تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا غلبہ، اس کے دین کی بات اور اس کی دین کی دعوت، اس کو اللہ نے ایک فوقیت عطا کیا. آج بھی کل روئے ارضی پر اسلام اپنی دلیل کے اعتبار سے فائق ہے، نمایاں ہے، غالب ہے، اور اس کو ایسا اظہار حاصل ہے کہ کوئی اس کے بالمقابل نہیں آ سکتا. باقی یہ مسلمانوں کی قوت پر منحصر ہے. جب وہ نصرت کی شرائط پوری کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے نصرت پہنچاتے ہیں، اور بالفعل بھی یہ غلبہ یعنی اپنی زندگی میں، اپنے ارد گرد، اپنے اجتماعی اور انفرادی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دکھا کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ کافی ہے بطور گواہ. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اکرام. ان کا صفت کیا ہے، ان کے اوصاف عالیہ کیا ہیں، وہ صفات جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو مغفور بھی قرار دیا، محفوظ بھی قرار دیا، اور اسی طرح سے ان کے لیے رضا کا پروانہ دے دیا. فرمایا اشداء علی الکفار، یہ بہت سخت ہیں کافروں پر، رحماء بینہم اور نہایت مہربان ہیں آپس میں. مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاملہ رحم دلی کا ہے. تراہم آپ انہیں دیکھتے ہیں رکعاً سجدا، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں، ورضوانہ اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے جویا رہتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اور علامات ظاہر ہیں ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کی، یعنی سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کے چہروں پر ایک نور ہے. اس سے مراد صرف وہی نہیں ہے کہ سجدے کی وجہ سے ایک نشان پڑ جائے پیشانی پر، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو چہرہ اللہ کے حضور جھکنے والا ہے اس کو اللہ نورانی بنا دیتے ہیں، اس کی پوری شخصیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نور عطا فرما دیتے ہیں. ایک وہ آدمی جو دین پر عمل کرنے والا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ کے حضور، اسے دیکھ کر، اور ایک ایسا آدمی جو فاسق و فاجر ہے اور بدکار ہے اور اسی طرح سے حرام کھاتا ہے، اس کے چہرے کا فرق واضح ہو جاتا ہے، دونوں کو الگ الگ دیکھا جا سکتا ہے. تو فرمایا ان صحابہ کے چہروں سے ان کا نور واضح ہے، ان کا سر بسجود ہونا، ان کا ایک اللہ کو ماننے والا ہونا یہ واضح ہے. سیماہم علامات ہیں ان کی، فی وجوہہم ان کے چہروں پر، من اثر السجود ان کی سجدوں کی وجہ سے. ذالک مثلہم فی التورات یہ ان کی مثال ہے تورات میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کا بھی ذکر کیا تورات میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا، اور آپ کے ساتھیوں کا بھی تذکرہ کیا، قرآن حکیم کا تذکرہ تورات میں. مثلہم فی التورات تورات میں ان کی صفت بیان کی. ومثلہم فی الانجیل اور دوسری مثال جو انجیل میں بیان کی گئی وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے ساتھیوں کی، اور اسی طرح آپ کی اس پوری جد و جہد کی، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور عرب کی سرزمین پر سارے ادیان کو ختم کر کر اسلام کو غالب کر دیا. مثال کیا بیان ہوئی، کزرعن اخرج شطہ، مانند کھیتی کے جو نکالتی ہے اپنی ایک سوئی، یعنی چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، فآزرہ پھر اس نے مضبوط کیا اس کونپل کو، فاستغلظ پھر وہ مضبوط ہو گئی، یعنی اس کی ٹہنی بھی آگے اوپر اٹھ کر تنا بن گئی، فاستویٰ پھر وہ کھڑی ہو گئی، علی سوقہ اپنے تنے پر، یعجب الزراع اور دیکھنے والے کاشتکار کو یہ اچھی لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی کافروں کو غصہ دلائے، کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ناکام کر دے، کافروں کو ان کے غصے میں مبتلا رہنے دے.
ظاہر سی بات ہے جب صحابہ اکرام کو فتوحات ہوتی تھی تو کفار کے لیے باعث غیظ و غضب ہوتا تھا. حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں وہ اپنا انجام دیکھ لیں، وہ اپنا حکم دیکھ لیں قرآن حکیم کی اس آیت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو اور صحابہ سے ناراض ہونے والوں کو کفار کہا ہے. فرمایا کہ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی صحابہ کی اس کامیابی سے کافروں کو غصہ دلائے. وعد اللہ الذین آمنوا، اور اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان سے، وعملوا الصالحات، انہوں نے جنہوں نے نیک اعمال کیے، مغفرتا و اجرا عظیما، مغفرت کا اور اجر عظیم کا. تو یہ اسی حال پر رہیں گے. اس میں آپ دیکھیے جو مثال بیان کی گئی اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ صورت مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے، تو اس میں آپ کے صحابہ کی بھی وہ نشانیاں جو بیان ہوئی تھیں اور آپ کی کامیابی کی وہ ساری باتیں جو صحابہ کا دین کے لیے کامیابی اور ان کا دنیا کا کامیاب ہونا، یہ ساری باتیں تھیں جو کہ صورت میں بیان کی گئیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے بہت محبوب رکھا کرتے تھے. یہاں پر سورہ فتح کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ حجرات